ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: مسئلہ کشمیر اور سید علی گیلانی کا انتباہ۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، اپریل 2021۔ جموں و کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں جو جد و جہد ہو رہی ہے وہ صرف جموں و کشمیر کے عوام اور ان کے مستقبل کی نہیں، خود پاکستان کی بقا اور ترقی کی جنگ ہے۔ کشمیری بہنیں، بھائی، بچے اور نوجوان اس جد و جہد میں اپنی جان، مال، مستقبل اور آبرو تک کی قربانی محض ایک خطۂ زمین کے لیے نہیں دے رہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جد و جہد دینی، نظریاتی، تاریخی، معاشی اور تہذیبی بنیادیں رکھتی ہے۔ اس پس منظر میں اہل کشمیر بالکل واضح ذہن اور بڑی صاف سمت اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں پاکستانی قوم کا موقف پہلے روز سے بڑا واضح اور نہایت مضبوط دلائل پر استوار ہے۔ تاہم افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی رہی ہے کہ بعض اوقات بعض حکومتوں یا بعض مقتدر افراد نے کمزوری دکھائی، مگر قوم نے ایسی کسی عاقبت نااندیشی کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور خود پاکستان میں ایک نوعیت کی سرگرمیوں سے مسئلہ کشمیر پر جو اشارے مل رہے ہیں وہ سخت تشویشناک ہیں۔ ان پر بجا طور پر ہر سنجیدہ اور دور اندیش پاکستانی پریشان ہے۔ ممالک بھارت اور امریکہ مل جل کر پاکستان پر دباؤ ڈال کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو پس پشت ڈال کر بھارت سے تجارتی و ثقافتی راہ و رسم کے دروازے کھولے جائیں۔ اس ضمن میں قومی سلامتی کے نام پر اشاروں کنایوں میں تاریخ کو دفن کر کے یا تاریخ کو بھلا کر آگے بڑھنے کا غیر منطقی اسلوب بیان اور قومی موقف سے ٹکراتا طرز تکلم بھی ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ طرز عمل خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے جس پر حکومت پاکستان اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو دو ٹوک الفاظ میں اپنے تاریخی موقف کا اعادہ کرنا چاہیے اور ایسی کسی بھی مہم جوئی سے لا تعلقی کا واضح اعلان کرنا چاہیے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے تحت حل کیا جانا ہے۔ کسی قسم کی ثالثی کی باتیں بھی پوری جد و جہد کو گہرے اندھے کنویں میں دھکیل دیں گی۔ بات چیت رائے شماری کے انعقاد کے انتظامات کی تفصیلات پر ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ بھارت اور چین سرحدی تنازعات کے باوجود اتنے $100 بلین کی تجارت کرتے ہیں ایک مضحکہ خیز دلیل ہے۔ اس مثال کا کوئی موازنہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت تعلقات سے نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف ملکوں کے سرحدی تنازعات اور کشمیر کے 1.25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کو ایک ترازو میں رکھنا نہایت سنگ دلی اور تاریخ کے ساتھ سنگین کھیل کھیلنا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے تاریخ سے کھیل کھیلنے کی کوشش کی وہ عبرت کا نشان بنا ہے۔ وزارت، حکومت اور ملازمت چند برسوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شخصی کروفر کی حیثیت محض پرچھائیں کے برابر ہے، مگر غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کے فیصلوں کی سزا قوم مدتوں بھگتتی ہے، اور تاریخ سے بے وفائی کے مرتکب لوگوں کو تاریخ کبھی کسی اچھے نام سے یاد نہیں کرتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ کشمیر کے مظلوم عوام کی ہمہ جہت سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد کی جائے، ان سے ہر سطح پر تعاون کیا جائے۔ اس ضمن میں محترم سید علی گیلانی صاحب نے بہت بروقت انتباہ کیا ہے
ہم پاکستان کے سیاسی، دینی، صحافتی، حکومتی حلقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ قومی اداروں کو مجبور کریں کہ وہ کسی بھی مہم جوئی اور پس پردہ نامہ و پیام، بلیک ڈور ڈپلومیسی سے پرہیز کریں۔ جو معاملہ ہو وہ کھلا ہو اور اس میں کشمیر کے عوام کا اعتماد شامل ہو اور عالمی مسلمہ اصولوں کے مطابق ہو۔ اسی طرح پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے، اس کے غیر سنجیدہ چیئرمین کو تبدیل کیا جائے، ذمہ دار، فرض شناس اور کسی مرد معقول کو کمیٹی کا سربراہ بنایا اور کمیٹی کو متحرک کیا جائے۔ عالمی سطح پر ایک مہم چلائی جائے جس میں خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے مظالم اور آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے بھارتی جرائم کو بے نقاب کیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان، پارلیمنٹ اور پاکستان کی مسلح افواج کو تاریخی موقف پر جم کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہاں پر سید علی گیلانی صاحب کا موقف اور انتباہ پوری تائید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ حوصلہ بلند رکھیں، فتح حق کی ہوگی۔ سید علی گیلانی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم سب کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آج ہم بحیثیت ایک قوم کے ایک انتہائی مخدوش اور صبر آزما صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایک طرف بھارت ظلم و جور کے نت نئے ہتھ کنڈے اپنا کر ہماری قوم کا قافیہ حیات تنگ کرنے اور ہمیں اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دوسری طرف عالمی برادری کے ضمیر پر کشمیر کے تعلق سے چھائی مردنی مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور بھارت کو کشمیر میں کچھ بھی کر گزرنے کی گویا چھوٹ سی مل گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں عالمی سیاست میں رونما ہونے والی کچھ تبدیلیوں سے اس بات کا بھی صاف اندیہ ملتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے، جس کے بارے میں کشمیری عوام کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہماری حمایت اور ہم نوائی قدم بھرنے والے ہمارے کچھ ہمدردوں کا کردار بھی شکوک و شبہات سے گھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے کسی قوم کو سابقہ پیش آئے تو اس کے افراد میں کسی قدر بددلی یا مایوسی پیدا ہو جانا اگرچہ ایک فطری چیز ہے، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بے انتہا قدرت اور رحمت پر ایمان اور یقین ہو، ان کے لیے مایوسی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہماری جد و جہد حق اور انصاف پر مبنی ہے۔ ہم کسی سے نہ تو کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، نہ کسی سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم صرف اپنے ان غصب شدہ حقوق کی بازیابی چاہتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تسلیم کیے گئے ہیں بلکہ ان کا ہم سے وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جس کو نظر انداز کرنے یا بھولنے کے ہم ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے یہ ہے کہ اپنے حقوق کی بازیابی کی اس مبنی بر حق و انصاف جد و جہد میں ہم نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے لاکھوں نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں نے اپنا خون بہا کر اور ہماری ہزاروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عصمتیں لٹا کر اس تحریک کی آبیاری کی ہے۔ یہ سبھی قربانیاں ہمارے لیے ایک مقدس قومی امانت ہیں، اور ہم سب اس کے امین اور اس کی حفاظت کے لیے ذمہ دار اور عہد کے پابند ہیں۔ اسی طرح ہمارے شہداء کی بیوائیں، یتیم اور ہمارے محبوسین اور ان کے اہل خانہ بھی ہم سب کے لیے ایک اجتماعی ذمہ داری ہیں۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا اور ان کی دلجوئی کرتے رہنا ہمارا ایک قومی فریضہ ہے۔ اتار اور چڑھاؤ کے مراحل ہر جد و جہد کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی جد و جہد ختم نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ان کٹھن مراحل سے گزر کر ہی تحریکیں
مزید سنورتی اور نکھرتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جد و جہد کا دورانیہ جب زیادہ طویل ہو جائے تو کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن پر اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو وہ جد و جہد کا حلیہ اور سمت دونوں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ طالع ازما اور مفاد پرست عناصر کے ایک گروہ کا ظہور ہوتا ہے، جو بدقسمتی سے ہماری صفوں میں بھی نہ صرف پیدا ہو چکا ہے بلکہ انتہائی سرگرم بھی ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں موجود ان کالی بھیڑوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی وقت اپنے حقیر مفادات کے لیے کسی بھی قسم کی ساز باز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے درپردہ کچھ سرگرمیوں کے اندیے مل رہے ہیں۔ کشمیری عوام اس مسئلے کے بنیادی فریق ہیں۔ انہیں الگ تھلگ رکھ کر کیا کچھ حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، یہ سب سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد کا مقصد کشمیری عوام کے لیے حق خود ارادیت کا حصول ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ اور کشمیری عوام کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیام امن کی خواہش رکھنے والوں کو اس زمینی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس خطے میں بد امنی کی وجہ کشمیر کی تحریک آزادی نہیں بلکہ بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ اور تسلط ہے، اور جب تک اس وجہ کو دور نہیں کیا جاتا تب تک قیام امن کی کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے ہم سب سے بڑھ کر حامی ہیں، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان خراب تعلقات کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر کشمیری ہی ہوتا ہے۔ لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے نام پر اگر مسئلہ کشمیر کو سرد خانے کی نظر کرنے کی بات ہو تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر بہتر تعلقات کو استوار کرنا ایک اچھی سوچ ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تلخی پیدا کرنے والی وجہ باقی نہ رہے۔ ایک طرف کشمیری عوام ظلم کی چکی میں پستے رہیں اور دوسری طرف ہم خطے میں امن کی بھی توقع رکھیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر قوم اور ملک کی طرح کشمیری عوام کو بھی اپنے مفادات کے بارے میں سوچنے اور ان کا تحفظ کرنے کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہے، اور ہمارا مفاد اس کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جاری اپنی جد و جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، اور یہ کام ہم سب کشمیریوں کو مل جل کر کرنا ہوگا۔ یہ تحریک جتنی مقبوضہ وادی کشمیر میں رہنے والوں کی ہے اتنی ہی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، جموں، لداخ، کشتواڑ، ڈوڈا، غرض کشمیر کے ہر حصے میں رہنے والوں کی ہے، اور اس میں سب کا یکساں تعاون بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جس طرح بھارتی مظالم کے سب سے زیادہ شکار مقبوضہ وادی کے لوگ رہے، اسی طرح اس تحریک میں سب سے زیادہ حصہ بھی مقبوضہ وادی کے لوگوں کا ہی رہا ہے، لیکن اس صورتحال کا تبدیل ہونا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے ہر حصے کے لوگ اس میں یکساں طور پر شامل ہوں اور بقدر استطاعت اپنا تعاون کر کے اس کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ یاد رکھیں، جنگیں ہتھیاروں سے زیادہ حوصلوں اور ہمتوں سے لڑی اور جیتی جاتی ہیں، لہٰذا اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ حق اور باطل کی لڑائی میں فتح آخرکار حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ 22 مارچ 2021 سری نگر۔